مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی نبیل قادری کو کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. ان کے اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور قبلہ معین بھائی کی توسل سے میری یہاں حاضری ہو رہی ہے. مولا سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. آپ کا میرا یہاں آنا بیٹھنا پڑھنا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائیں. مل کر محبت کے ساتھ ندائی انداز میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے. کوئی لب خاموش نہ رہے, باوز بلند درود پاک میں شامل ہو جائیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کر محبت سے پڑھی درود پاک. کوئی لب خاموش نہ رہے, باواز بلند پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا. عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا. سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. اور تیری معراج 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 تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا. ارے میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. تیری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا. آسمان گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا. روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا. آپس سے مل کر بولیے نا سبحان اللہ. کلام کی فرمائش ہے, پیش کرتا ہوں. بڑا ہی خوبصورت کلام اور یقیناً آپ کو یاد بھی ہوگا. محبت سے اس کلام میں شامل ہو جائیں. شاعر لکھتے ہیں زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. زہِ مقدر حضور حق سے سلام
مایا پایا مایا جھکاؤ نظریں بچھا پل کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا گئے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا گئے الفت کے راستے پر فرشتے غیرت سے ٹکرائے ہیں یہ کون سی ہے تیرا آیا فضا میں لبیک لبیک کی صدائیں فرش تا عرش گونجتی ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک فضا میں لبیک کی صدائیں فرش تا عرش گونجتی ہے ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پر کس کا یہ نام آیا یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے لے کے نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر لے کے نہ صبح آیا نہ شام آیا وہ شہر جہاں مصطفیٰ گئے وہیں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی وہ سونے سے کر وہ چاندی سی مٹی نظر بے بسانے کو جی چاہتا ہے وہ سونے سے کر وہ چاندی سی
مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا یہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جہاں لوٹاتے تو جی چاہتا ہے یہاں مال و دولت کی کیا حیثیت ہے جہاں جہاں لوٹاتے تو جی چاہتا ہے وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے ستاروں سے یہ کہتا ہے گردم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا لو اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے اشارے سے آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے سے بولے نا سبحان اللہ کوئی کلام اچھا لگتا ہے کوئی شعر اچھا لگتا ہے تو کہہ دیا کرنا سبحان اللہ شرمانے کی بات نہیں ہے اس میں اپنا ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے ایک کلام اور پیش کر رہا ہوں بڑا ہی خوبصورت شاعر لکھتے ہیں ابھی علامہ صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں ایک بار مل کر محبت سے بولو سبحان اللہ شاعر لکھتے ہیں کہ دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے حسن بدر و دجا دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے ہاں دیکھتے رہ گئے دیکھتے رہ گئے ہاں حسن اقرار تو دیکھا تو جبریل نے حسن اقرار کس نے دیکھا تھا جبریل نے شاعر کہہ رہے ہیں اس نے اقرار تو دیکھا تو جبریل نے
ہم تو آرے گرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو آرے گرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو آرے گرا دیکھتے رہ گئے۔ بولیے سبحان اللہ۔ اب شعر سنیے، لکھتے ہیں، ہاں جب شفاعت کا صحرا سجا حشر میں، جب شفاعت کا صحرا سجا حشر میں، جب شفاعت کا صحرا سجا حشر میں، سب کے سب انبیاء دیکھتے رہ گئے، سب کے سب انبیاء دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین، عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین، عرش پر پہنچے آقا تو روح الامین، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے، دیکھتے رہ گئے۔ اور چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، ہم تو غارے گرا دیکھتے رہ گئے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بگلایا یہ کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بگلایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے اور انجام لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا سے گھبرایا یہ کرتے، نبی کے نام لیوا سے گھبرایا یہ کرتے، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار رسالت ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی
جایا یہ کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے 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 ارے نانا یہاں دامن کو پھیلایا یہ کرتے ارے نانا یہاں دامن کو پھیلایا یہ کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں سب پھول ایسے ہیں جو بل پانی کے تر رہ گئے مرجایا یہ کرتے جو بل پانی کے تر رہ گئے مرجایا یہ کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے مل کر ایک بار محمد سے بولی نا سبحان اللہ. میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت پروانِ شمع رسالت الشاہ امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا بڑا ہی خوبصورت کلام اکثر میرے بھائی معین الدین قادری اس کلام کی فرمائش کیا کرتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے چنی نو چونا تمہارے لیے چونی نو چونا 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 تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا بولنا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا داغن میں زبان
من میں گئے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے غم آئے یہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھ بھی واگا تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا بولو نا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا بفور صدا سمائے بندہ یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا حضور معراج پر جا رہے ہیں تشریف لے کر جب فرشتوں کو پتہ چلا کہ حضور آ رہے ہیں تو پھر فرشتوں نے کیا کیا اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں بفور صدا سمائے بندہ یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا بفور صدا بفور صدا بفور صدا بفور صدا بفور صدا سمائے بندہ یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما میں سجدہ کیا صفوف سما صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو عزا تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا بفور صدا سمائے بندہ یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے کہ نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے بغار گئے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لمحے یہ گلعنا دل کو بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھوم ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفگاتے اٹھ رہے تھے نگان میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے ارے بچا جو طلب کا ان کے دور پناہ و جنت کا رنگ و روغن پناہ و جنت کا رنگ و روغن نگان میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بفور صدا سمائے بندہ یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو عزا تمہارے لیے تیرے صدقے جانے جانا بولنا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا جانے جانا مل کر محبت سے بولے سبحان اللہ دو کلاموں کی جیدہ جیدہ اشعار پیش کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ منقبت کا جو حکم ہے پھر اللہ صاحب اپنا خطاب فرمائیں گے بولیے سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کا ہی لکھا ہوا کلام اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ ان کی ملک کے غنچے کھلا دیے
ہے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے گئے تو یا ڈبو اب تو تمہاری جانب آنے دو یا ڈبو دو عقب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہے کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دے اور کہے اور خود کہے منگتا کا بنا رو میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا تو دریا بہا دیے ہیں دور میں بہا دیے گئے دریا بہا دیے گئے دور میں بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دور میں بہا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے اونچے کھلا دیے کہیے سبحان اللہ آخری کلام دو شعر پیش کر رہا ہوں پھر منقبت پیش کرتا ہوں بس سیدھا سیدھا اشعار پیش کروں گا زیادہ وقت نہیں لوں گا کل بڑی رات ہے شب معراج اس حوالے سے ایک کلام پیش کر رہا ہوں مل کر محمد سے بولے سبحان اللہ شاعر لکھتے ہیں خوشبو کا سفر روشنی کا جگہ آج کی رات ہے خوشبو کا سفر روشنی کا جگہ آج کی رات ہے خوشبو کا سفر روشنی کا جگہ آج کی رات ہے خوشبو کا سفر روشنی کا
جگہ آج کی رات پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ آج کی رات پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ آج کی رات گئے نور سے سج گئے زمین آسماں آج کی رات گئے شاگا دھولا بنا آج کی رات گئے آج کی رات گئے شاگا دھولا بنا آج کی رات گئے آج کی رات گئے شاگا دھولا بنا شاگا دھولا بنا شاگا دھولا بنا شاگا دھولا بنا آج کی رات ہے آج کی رات ہے اترے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے ہاں چھڑکتے چلے اترے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے ہاں چھڑکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے ہاں مہکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے ہاں مہکتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے ہاں مہکتے چلے جگ کا شاہ زیر پا آج کی رات ہے آج کی رات ہے شاگا دھولا بنا آج کی رات ہے آج کی رات ہے شاگا دھولا بنا شاگا دھولا بالا شاگا دھولا بالا شاگا دھولا بنا آج کی رات ہے آج کی رات نعرہ حیدری مولا علی کی بارگاہ میں کلام پڑھ رہا ہوں نعرے کا تو صحیح سے جواب دیں نعرہ حیدری مل کر میرے ساتھ من کنت مولا تو مولا من کن تو مولا پاغاز علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی 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 مولا مولا علی مولا مولا علی علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا اگلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اگلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اگلے وفا کے دل کا سگارا علی علی ایک سرور سرگتا رات رے جب سے ہوا گئے کمارا علی علی بولو علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا بے دم یہی تو پانچ گئے محبوب کائنات بے دم یہی تو پانچ گئے محبوب کائنات غیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی 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 مولا مولا علی مولا 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 علی مولا بن کر تو مولا یہ بات کس کا در گسی یہ بات کس کا در گسی جو کہہ گئے معین الدین
کہ دین کی پناہ حسین گئے، کہ دین کی پناہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین گئے، نہ راستے میں موڑ گئے، نہ راستے میں موڑ گئے، نہ راستے میں موڑ گئے، نہ واسطے میں توڑ گئے، ایسی سیدھی راہ حسین ہے، ایسی سیدھی راہ حسین گئے، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا کہ کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بادشاہ حسین گئے، ارے او منکر فضل، ارے او منکر فضل، ارے او منکر فضل، تم ہر ذرا قبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین گئے، بولو میرا بادشاہ حسین گئے، حسین میرا بادشاہ حسین ہے، یہ جیت گئے بیگم نہیں، یہ بات کوئی کم نہیں، یہ جیت گئے بیگم نہیں، یہ جیت گئے بیگم نہیں، یہ بات کوئی کم نہیں، یزید مر گیا حسین ہے، یزید مر گیا حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، بولو میرا بادشاہ حسین ہے، حسین میرا بنے گے دولا، سجی ہوئی گئے، تیرا بنے گے دولا، شادی رچی ہوئی، بغداد میں دیکھو میرا بنے گے دولا، ہے پھر سجی ہوئی گئے، سب اولیاء براتی، سب اولیاء براتی، کیا خوب ہے نظارہ، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدارا، یہ یادا دستگیری، کوئی میرے دل سے پوچھو، یادا دستگیری، کوئی میرے دل سے پوچھو، یہ آ گئے مدد کو، وہی آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدارا،
ناز ہے بس تجھ پر، کسی اور پہ ناز نہیں، تیرے جیسا زمانے میں کوئی بندہ نواز نہیں، خواجہ تیرے جیسا زمانے میں کوئی بندہ نواز نہیں، تیرے دل دلانے کا انداز نرالا ہے، کسی اور کا دنیا میں ایسا انداز نہیں، خواجہ کسی اور کا دنیا میں ایسا انداز نہیں، اویلو دی اویلو دی اویلو دی اویلو دی، زمانہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے، تیرے غریب نواز، زمانہ چھوٹے ہم نہ چھوڑیں گے، تیرے غریب نواز۔ بولیے نا سبحان اللہ، آخر میں ماں کی شان میں دو شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہمارے علامہ صاحب کی والدہ کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا، والا ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ہمارے نبیل بھائی کی والدہ کی بے سابق کتاب مولا بخشش و مغفرت فرمائے۔ شاعر لکھتے ہیں کہ پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، 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 چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے، میری ماں پیاری ماں، میری ماں پیاری ماں، پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے، قسمت نے کیا دولت ممتا سے جو مگروں، قسمت نے کیا دولت ممتا سے جو مگروں، دولت کا گیا بات مگر تیری کمی ہے، دولت کا گیا بات مگر تیری کمی ہے، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے تو بالا، رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے تو بالا،
سحریوں افطار مگر تیری کمی سحریوں افطار مگر تیری کمی میری ماں پیاری ماں میری ماں پیاری ماں خدا نے مجھے کو دیا ماں تیری دعاؤں سے خدا نے مجھے کو دیا ماں تیری دعاؤں سے جگہ جگہ بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے جگہ جگہ بھی گیا لوگ دل بچھانے لگے یہ احترام میرا ماں تیری دعاؤں سے یہ احترام میرا ماں تیری دعاؤں سے مجھے گرانے پہ دشمن تلے ہوئے تھے مگر مجھے گرانے پہ دشمن تلے ہوئے تھے مگر مجھے گرانے پہ دشمن تلے ہوئے تھے مگر میں ان کے شر سے بچا ماں تیری دعاؤں سے ماں کی دعا جنت کی ہوا 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 ابھی نشار کے ساتھ میں اللہ صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں نعرہ تکبیر بابا بلند نعرے کا جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين والطاهرين أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام اس بزم میں موجود تمام ہی اہل علم، ارباب علم و دانش، عاشقان رسول، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر ایسی بابرکت، نورانی، مختصر مگر روحانی محفل میں حاضری کا شرف عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم تمام کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمارے میزبان بھائی نبیل صاحب جو وقتاً فوقتاً اپنے گھر پر اسی طرح خوبصورت محفل ذکر و نعت، حلقہ ذکر و فکر کا اہتمام کیا کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے میزبان کا یہ انتظام، اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ان کا یہ محفل منعقد کرنا، میرا آپ کا، ہم سب کا یہاں پر حاضر ہونا، اللہ رب العزت بروز قیامت ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور وسیلہ بنائے۔ مجھ سے قبل بہت خوبصورت انداز میں بھائی عظیم صاحب ثنا خوانی کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور پھر منقبتوں کے نذرانے بڑے خوبصورت اور اپنے مخصوص انداز میں پیش کر رہے تھے۔ آخر میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، اور جتنی توجہ کے ساتھ آپ میری بات کو سننے کی کوشش کریں گے اتنی جلدی میری بات سمجھ میں بھی آئے گی، اور جب سمجھ میں آئے گی تو پھر اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ ملے گا۔ میرا کہنا بھی مفید ہوگا اور آپ کا یہاں پر بیٹھ کر وقت لگا کر اس کو سننا بھی مفید ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس محفل کی خیر و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ گفتگو کے آغاز سے قبل ایک بار مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی شان خلاقیت کا ظہور فرماتے ہوئے ہم انسانوں کو اس جہان رنگ و بو کے اندر تخلیق فرمایا۔ ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن میرے بھائیوں جو پیدا ہوا ہے اس کو بہت جلد اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کوئی بھی ہمیشہ اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور یہ مشاہدے کی بات بھی ہے۔ کوئی اللہ پر یا آخرت کے دن پر ایمان نہ بھی رکھنے والا ہو تو وہ بھی یہ جانتا ہے کہ جو پیدا ہوا ہے اس نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا۔ وہ چاہے اللہ کا ماننے والا ہو یا اللہ رب العزت کا انکار کرنے والا ہو، یوم آخرت کا انکار کرنے والا ہو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے والا ہو۔ لیکن تجربے اور مشاہدے سے چونکہ یہ بات ثابت ہے، سو ہر ایک کا یقین کامل ہے کہ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ پھر مسلمان کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیا، ہم جتنے بھی وقت کے لیے آئے ہیں، کوئی 80 سال گزار کے دنیا سے جاتا ہے، کوئی 50 سال میں چلا جاتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والے بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور نیو بورن نو مولود بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بہت سے تو ایسے ہیں
کہ انہیں دنیا میں آنے کی بھی نوبت نہیں آتی، ماں کے پیٹ سے ہی چلے جاتے ہیں۔ روح پھونک دی جاتی ہے لیکن دنیا میں آنے کی نوبت ہی نہیں آتی اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سو جتنے عرصے بھی لوگ دنیا کے اندر وقت گزارنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ بیکار نہیں آ رہا۔ انسان کی زندگی میں اور جانور کی زندگی میں یہی ایک فرق ہے۔ جانور اپنی زندگی کے ایام پورے کرتے ہیں، اپنی سانسیں پوری کرتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ انسان اور جنات کے علاوہ اور جتنی غیر مکلف مخلوقات ہیں، غیر مکلف مخلوقات کا مطلب یہ کہ جو شریعت کے احکامات کی پابند نہیں ہیں، ان پر کوئی قید نہیں ہے، وہ کسی احکام کے تابع نہیں ہیں، دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، اپنی زندگی کی سانسیں پوری کر رہے ہیں، ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں تخلیق فرمایا ہے، پھر اس کو مکلف بنایا ہے۔ کچھ احکامات اللہ نے نازل فرمائے ہیں اور انسانوں کو پابند کر دیا کہ تم نے ان احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اور پھر روز جزا آخرت کے دن میں انسانوں کے اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اچھے اعمال کرنے والے داخل جنت کیے جائیں گے، وہ جنت جو اللہ رب العزت کے انعام کی جگہ ہے، اس کی رضا اور خوشنودی کی جگہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو، محبوبوں کو، فرما برداروں کو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور خوبصورت ترین زندگی اور وہ خوبصورت ترین مقام جسے اللہ رب العزت نے جنت کہہ کر ارشاد فرمایا، وہ اللہ کے محبوبوں کا ٹھکانہ بنے گا۔ اور جو مجرم ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، شریعت کے احکامات کی دھجیاں بکھیرنے والے ہیں اور اللہ رب العزت کے فرمودات اور احکامات سے روگردانی کرنے والے ہیں، مریں گے وہ بھی، حساب و کتاب ان کا بھی ہوگا، لیکن پھر ان کا ٹھکانہ جو اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے، حساب و کتاب کے بعد وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے، اپنی سیاہ کاریوں کا حساب پیش کریں گے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا، زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو سکے، تمہارا امتحان ہو سکے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اس جانچ کے لیے، اس امتحان کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا کیا گیا۔ لیکن میرے بھائیوں، شومیے قسمت کہیے، غفلت کی ایسی چادر ہماری آنکھوں پر پڑی ہے کہ آج انسان نہیں، بحیثیت مسلمان ہم جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں وہ مومن کی شایع نشان ہے ہی نہیں۔ بلکہ یوں کہیے کہ آج ہم جس انداز سے دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس میں حلال اور حرام کی تمیز ختم کر کے ہم جس طرح اس دنیا کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں، گویا ہمارا مقصد صرف اور صرف دنیا پرستی، کمانا کھانا۔ جانور کی زندگی میں اور انسان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں رہا۔ جانور کا کام کیا ہے؟ وہ بھی تو پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کو فکر اپنی خوراک کی ہوتی ہے، اچھے کھانے کی ہوتی ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، مرتا ہے، کھپتا ہے، چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے آج ہماری زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں فرق کیا ہے۔ ہم بھی تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے۔ ہماری زندگی میں اور ایک جانور کی زندگی میں تو بہت فرق تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ تم یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے ہو؟ خالق کائنات، ہمیں تخلیق کرنے والا، ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، تم اپنی زندگی کو بیکار نہ سمجھو، تم ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار اللہ نے بنایا ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا، لوٹ کر جانا ہے۔ ہم تو دنیا میں محض صرف اپنی سانسوں کی گنتی پوری کرنے کے لیے آئے اور پھر ہمیں لوٹ کر اللہ رب العزت کی طرف چلے جانا ہے۔ اور پھر جانتے ہو، جس دن ہم آخرت کے روز اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے نا،
تو جس نے اس دنیا میں 100 سال کی زندگی بھی گزاری ہوگی، حالانکہ شاید ہی 100 سال میں بزرگ ہمیں خاندانوں میں دکھائی دیں، برادریوں میں دکھائی دیں، محلوں میں دکھائی دیں. 100 سال والے بزرگ تو دکھائی بھی نہیں دیتے. پلس 100 بھی اگر کوئی ہمیں دکھائی دے نا، وہ بھی جب آخرت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑا ہوگا نا، تو یہ ساری زندگی اسے صرف ایک خواب سجھائی دے گا. جیسے ہم صبح سو کے اٹھے، ہم گمان کرتے جی ہم نے کوئی خواب دیکھا تھا، ایک خواب تھا جو ہم نے دیکھا تھا. بس مرنے کے بعد جب حقیقی زندگی ہمیں ملے گی اور مرنے کے بعد جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ابھی تم زندہ ہو نا، تمہاری آنکھیں کھلی ہیں، تم مردہ ہو. جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی حقیقت میں تم اس وقت زندہ ہوگے. اور پھر یہ ساری زندگی ہمیں ایک خواب اور ایک خیال سا محسوس ہوگا، ایک دھندلا سا خواب کہ ہماری زندگی گزری تھی، ایک خواب کی طرح. سو میرے بھائیوں، ہم جب دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اپنا حقیقی مقصد اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. سمجھدار ہے وہ شخص، عقل مند ہے وہ شخص جو دنیا میں اپنی آمد کے حقیقی مقصد کو سمجھ بیٹھے اور پھر آخرت کی تیاری کے اندر منہمک ہو جائے. ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کی زندگی ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے سامنے موجود ہے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ توبہ کرنے سے پہلے بلخ کے بادشاہ تھے، حکمران تھے. آپ اپنے بستر پر محل کے اندر آرام فرما تھے. درمیان شب آپ نے چھت پر آہٹ کی آواز سنی تو حضرت ابراہیم بن ادھم پکارے، کون ہے چھت پر؟ تو اوپر سے آواز آئی کہ بھائی میں تمہارے محل کی چھت پر اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے وقوف، محل کی چھت میں بھی کوئی اونٹ ملتے ہیں؟ اونٹ ڈھونڈنا ہے تو ریگستانوں میں چلے جاؤ، بھلا محل کی چھت پہ بھی کبھی اونٹ ملتا ہے؟ تو اوپر سے آواز آئی کہ اگر محل کی چھت پر اونٹ تلاش کرنا عقل مندی نہیں ہے، بے وقوفی ہے، تو یہ نرم اور گداز بستروں میں رب کو تلاش کرنا کون سی عقل مندی؟ تم اپنے محل کے بستر پر، آرام دہ بستر پر جو تم آرام کر رہے ہو اور سوچتے ہو کہ ان بستروں پر تم اللہ سے مل جاؤ گے، اللہ تمہیں مل جائے گا، اللہ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے. یہ وہ جملے تھے جو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل پر لگے. اگلے روز آپ دربار میں تشریف فرما تھے، بادشاہ کا دربار لگا ہے، اہل دربار موجود ہیں. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ اپنی مسند کے اوپر جلوہ فرما تھے. ایک فقیر محل کے اندر داخل ہو گیا اور دربار کے اندر داخل ہوا. ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے وہ جو فقیر دربار کے اندر آیا اور ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ ابراہیم بن ادھم، مجھے تمہارا یہ مسافر خانہ پسند نہیں آیا. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ تجھے مسافر خانہ لگ رہا ہے؟ یہ مسافر خانہ نہیں، یہ میرا محل ہے، یہ میرا دربار ہے. تو وہ آنے والا فقیر مسکرایا اور اس نے حضرت ابراہیم بن ادھم سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم سے پہلے اس دربار میں کون تھا؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے میرے والد اس دربار میں ہوا کرتے تھے اور وہ یہاں کے شہنشاہ تھے. اس آنے والے فقیر نے کہا یہ بتاؤ کہ ان سے پہلے کون تھا؟ حضرت ابراہیم بن ادھم نے فرمایا ان سے پہلے ان کے والد. تو وہ فقیر کہنے لگا کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ مسافر خانہ کسے کہتے ہیں؟ ایک آیا چلا گیا، دوسرا آیا وہ بھی چلا گیا، تیسرا آیا وہ بھی چلا گیا، لوگ آتے رہے جاتے رہے، اسی کو تو مسافر خانہ کہتے ہیں. اور کس کو مسافر خانہ کہتے ہیں؟ یہ کہہ کر وہ فقیر وہاں سے پلٹا، دربار سے باہر نکلا. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے پیچھے دوڑ پڑے اور اس کے پاس پہنچ کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے مسیحا، اے میرے ناصح، مجھے نصیحت کرنے والے، مجھے یہ تو بتاؤ کہ میری آنکھیں کھولنے والا ہے کون؟ میرے دل کو اللہ کی طرف پھیرنے والا ہے کون؟ تو پتہ چلا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو جناب ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رہنمائی فرما رہے تھے.
بھائی یہ دو باتیں تھیں جس نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل پر چوٹ لگائی. جناب ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری بادشاہت کو لات مار کے ٹھوکر مار کر پھر آپ ویرانوں میں نکل گئے, بیابانوں میں نکل گئے, اور پھر آپ نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کیا اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کیا. ایک ویرانے کے اندر کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کامل 9 سال تک آپ یاد الہی کے اندر مصروف ہو گئے. اور پھر اس کے بعد جو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, آپ حضرات بور تو نہیں ہو رہے یار, بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے؟ ہمارا زندگی کا ایکسپیرینس اور تجربہ یہ ہے نا کہ جب تک تقریر کے اندر, خطاب کے اندر, واعظ کے اندر تھوڑا سا شور شرابہ نہیں ہوتا, جوش و خروش نہیں ہوتا, تھوڑے نعرے بازی نہیں ہوتی, تو محفل اور اہل محفل محظوظ نہیں ہوتے. تھوڑا گرما گرم تقریر ہونی چاہیے, تھوڑی شعلہ بیانی ہونی چاہیے, اور تھوڑا گرم جوشی کے ساتھ بات ہونی چاہیے, تو پھر پتہ چلے کہ ہاں تقریر ہو رہی ہے اور خطاب ہو رہا ہے. میرے بھائیوں, ابھی یہ کلام پیش کر رہے تھے عظیم بھائی اور والدہ کی شان میں. ہماری ماں نے صرف ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا نہیں سکھایا تھا, پہلی نماز بھی ہماری ماں نے ہی ہمیں سکھائی تھی, پہلا کلمہ بھی ہماری ماں نے ہی ہمیں یاد کرایا. زندگی کے غالباً 25-26 سال ہم نے اسٹیج کی دنیا کے اندر گزارا, اور غالباً میرا خیال ہے 24-25 سال سے تو آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, 24-25 سال ہو گئے مائک پر تقریریں کرتے کرتے اسٹیج کی دنیا میں وقت گزارا ہے. اور یہ بھی تربیت ہماری والدہ اپنے زمانے کی, بہت زیادہ تعریف تو نہیں کروں گا کہ ماں ہے ہماری, لیکن ہم نے اہل علم, افراد, مردوں کے, علماء کے بہت سارے بیانات سنے. میں نے اپنی والدہ کو جو خطاب کرتے سنا اور ساری زندگی انہیں خطاب کرتے سنا. 3 دن تک ذکر حسین کرتی تھیں, کئی گھنٹے کا خطاب کیا کرتی تھی. یہ تربیت الحمدللہ جب سے والدہ, ہم نے آنکھیں کھولی ہیں اپنی والدہ کے ساتھ, اسی قسم کی محافل میں آنکھیں کھولی ہیں. میں نہیں بول رہا, یہ میری ماں کی تربیت بول رہی ہے. خطاب بہت کیے زندگی میں, مجھے نہیں پتا میرے, اگر میں مبالغتاً کہوں کہ میرے سر میں بال زیادہ ہیں, داڑھی کے بال زیادہ ہیں, یا میں نے اسٹیج پہ بیانات زیادہ کیے, لیکن سچی بات بتاؤں, فارمولیٹی, رسمی انداز خطابت, دل بھر گیا ان چیزوں سے. اور اب دل نہیں کرتا کہ صرف لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے کسی گرم جوشی کا اظہار کروں, کسی شعلہ بیانی کا. خیر اب عمر کے بھی اس اسٹیج کے اوپر ہیں کہ جس عمر کے حصے میں پہنچ کر ہر شخص ہی حقیقت پسند ہوتا چلا جاتا ہے. اب من نہیں کرتا روایتی باتیں کرنے کا, ورنہ تو مجھے وہ سارے انداز پتہ ہیں کہ جس انداز کو اختیار کرنے کے بعد مجمع جوش و خروش کے ساتھ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے فضاؤں میں گونج پیدا ہو جاتی ہے, میں وہ ساری چیزیں جانتا ہوں. لیکن میرے بھائیوں, دنیا کی حقیقت جیسے جیسے انسان کے سامنے آتی جاتی ہے نا, وہ فارمولیٹی سے, رسم و رواج سے اس کا دل اچاٹ ہوتا چلا جاتا ہے. جو ان منزلوں سے گزر چکے ہیں شاید وہ میری باتوں کو سمجھ سکیں گے. آپ میں سے اکثر جوان بیٹھے ہیں, بلکہ نوجوان بولوں, کسی کو آپ بوڑھا بولو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, خفا ہو جاتا ہے. سو سارے ہی جوان ہیں. اگر کوئی سفید ریش بھی ہے تو بھائی دل کا جوان بیٹھا ہے, وہ جوان ہے وہ بھی. لیکن میرے بھائیوں, جیسے جیسے آپ موت کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں نا, اپنی زندگی کے ایام تیزی کے ساتھ پورے کرتے چلے جاتے ہیں, تو آپ کو رسمی انداز سے دل اچاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ چیزیں, تو اب دل کرتا ہے کہ جو حقیقت ہے نا وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں, اور جو سچائی ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں, اور اتنے سادہ اور عام فہم انداز میں بات کریں تاکہ لوگوں کے دل میں وہ بات ہماری جان گزی ہو سکے. جو سمجھنے کی نیت سے بیٹھے ہیں اور جو صرف حاضری لگانے کے لیے آئے ہیں تو میں کچھ بھی کر لوں, ان کو ان باتوں سے نفع نہیں پہنچنا, الا یہ کہ توفیق الہی اگر شامل حال ہے, اللہ کی توفیق اگر شامل حال ہے تو ان کی توجہ ہو سکتی ہے, ورنہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے. میرے بھائیوں, حقیقت یہ ہے, ہم دنیا میں اپنی زندگی کی سانسوں کو پورا کر رہے ہیں. ہمارے اکابرین, اسلاف, ہمارے بزرگوں نے جب اس حقیقت کو سمجھا, وہ حکمرانی کی مسندوں کے اوپر بیٹھے تھے
وہ اپنے اپنے زمانے کے عمرا تھے، رئیس تھے، بادشاہ تھے، لیکن جب انہیں یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی نا تو پھر انہوں نے حکمرانیوں کو لات مار دی، دنیا کو لات مار دی۔ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے آباء و اجداد کی طرف سے ملنے والی حکمرانی کی مسند کو لات مار کر، حکمرانی کو لات مار کر پھر ویرانوں میں، بیابانوں میں جا کر کے عبادت الہی کے اندر مصروف ہو گئے، اور پھر اللہ نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ یہی ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دریا کے کنارے بیٹھے اپنی پھٹی ہوئی قمیص کو اپنے ہی ہاتھوں سے ٹانکا لگا رہے تھے، سوئی دھاگے سے سی رہے تھے۔ ان کے چچا زاد بھائی جو ان کے چلے جانے کے بعد مسند پر بیٹھ گئے، حکمرانی کا مسند جنہوں نے سنبھال لیا، وہ جب وہاں سے گزرے شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ، اور ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب اس انداز سے اپنے ہی ہاتھوں سے پھٹی ہوئی قمیص کو ٹانکا لگاتے دکھا تو کسی نے طنزیہ انداز میں کہا ابراہیم بن ادھم کو، ابراہیم تمہیں وہ بادشاہت چھوڑ کر اس فقیری میں کیا مل رہا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی جس سوئی سے ٹانکا لگا رہے تھے وہ سوئی آپ نے دریا میں پھینکی اور آپ نے آواز لگائی، دریا کی مچھلیوں میری سوئی نکال کے لاؤ۔ سطح آپ پر مچھلیاں نمودار ہوئیں، کسی نے سونے کی سوئی باہر پھینکی، آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے میری سوئی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مچھلی وہ پھدکی سطح آپ کے اوپر اور آپ کی پن، آپ کی سوئی وہ کنارے پر پھینک دی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی نے وہ سوئی اٹھائی اور مسکرا کر چچا زاد بھائی کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، بتا وہ حکمرانی اچھی تھی کہ یہ حکمرانی اچھی ہے؟ مجھے بتاؤ کہ وہ حکمرانی اچھی تھی یا یہ حقیقی حکمرانی جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ صرف انسانوں کی گردنیں اپنے سامنے نہیں جھکاتے، اللہ رب العزت اپنی مخلوقات کو بھی ان کے تابع فرمان کر دیتا ہے۔ حضرت سیدہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بار آپ کھانا کھا رہے تھے، برابر میں ایک کتا بیٹھا تھا، روٹی کا ایک لقمہ حضرت معروف کرخی اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور ایک لقمہ اس کتے کے منہ میں ڈالتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا اس کتے کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ کسی شخص نے دیکھا، کہنے لگا آپ کو شرم نہیں آتی، کتے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں؟ تو حضرت معروف کرخی نے فرمایا کہ شرم آتی ہے جبھی تو کتے کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، میں بھی کھا رہا ہوں، اس کو بھی کھلا رہا ہوں، شرم آتی ہے مجھے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف رخ کیا، چہرہ اٹھایا، ایک پرندہ آسمان پر پرواز کر رہا تھا، آپ نے اس کی طرف توجہ فرمائی، وہ پرندہ اترا اور آپ کے ہاتھ پر آ کر کے بیٹھ گیا، لیکن بیٹھا ایسے کہ اس نے اپنا سر اپنے پروں میں چھپا لیا، اپنے پروں میں چھپا لیا۔ حضرت معروف کرخی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جو اللہ سے شرم کرتے ہیں ساری مخلوق اس سے حیا کرتی ہے، جو اللہ سے حیا کرتے ہیں ساری مخلوق اس سے حیا کرتی ہے۔ سو میرے بھائیوں میں اپنی بات کو مختصر کروں، جو دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آتے ہیں یہ ساری دنیا اللہ ان کے پیچھے چلا دیتا ہے، صرف انسانوں کی گردنیں ان کے آگے نہیں جھکتی، اللہ اپنی مخلوقات کو ان کے تابع فرمان کر دیتا ہے۔ شومی قسمت یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے، ہم دنیا میں اپنی آمد کے مقصد کو فراموش کر چکے۔ ہم کیوں آئے تھے، کس لیے دنیا میں آئے تھے، ہم نے کہاں جانا ہے، ہم کتنے ایام اور کتنی سانسیں اس دنیا کے اندر پوری کر رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ہمارا عقیدہ اور یہ ہمارا ایمان کامل ہے کہ بہر کیف ہم نے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اور میرے بھائیوں پھر وہاں ہم نے اپنے ایک ایک عمل کا حساب پیش کرنا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ایک عمل کا حساب۔ آج بھائی لوگ کہتے ہیں نوجوان یار وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے ایک ولی کامل تھے، ایک رئیس نے، امیر زادے نے انہیں اپنے گھر پر مدعو کیا، حضرت آپ ہمارے گھر دعوت میں تشریف لے کر آئیے۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی نے انکار کیا۔ عموماً رئیسوں کی، امیروں کی دعوتوں کو اہل اللہ بہت کم ہی قبول کیا کرتے تھے، آپ انکار کرتے رہے، وہ اصرار کرتا رہا۔ حضرت حاتم اصم رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے میری 3 شرطیں ہیں، اگر تم میری 3 شرطیں قبول کرتے ہو تو میں تمہارے یہاں دعوت میں آنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا حضور بس آپ کے خیر کے قدم میرے گھر میں آئیں، آپ جو شرائط ارشاد فرمائیں گے اور جو حکم ارشاد فرمائیں گے۔ اس امیر زادے نے یہ سمجھا کہ اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے کیا کہنا ہے، کیا شرط لگانی ہے، یہی نہ کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، عبادت کیا کرو، گناہ مت کیا کرو، تو بس میں سر ہلا دوں گا، ارادہ کروں۔ اس نے کہا حضور آپ بتائیے کیا شرط ہے، آپ کے قدم میرے گھر پر خیر سے آنے چاہیے۔
حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں جب تمہارے یہاں محفل میں آؤں گا جہاں چاہوں گا میں وہاں بیٹھوں گا. اس نوجوان نے دل میں خیال کیا ہو سکتا ہے حضرت سادہ نشست پسند کرتے ہوں، میں سادہ نشست کا بھی اہتمام کر دوں گا. اس نے گمان کیا ہو سکتا ہے حضرت صاحب کسی مسند پر بیٹھنا پسند کریں، میں مسند کا بھی اہتمام کر دوں گا. حاتم اسم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میں جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا. اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ حضور مرغن غذائیں پسند نہ فرماتے ہوں، میں سادہ غذاؤں کا بھی اہتمام کر دوں گا، مرغن غذائیں بھی دسترخوان کے اوپر چن دوں گا. حضرت صاحب جو کھانا چاہیں، جو تناول پسند فرمانا چاہیں وہ پسند فرمائیں. اس نے کہا حضور مجھے یہ دوسری شرط بھی قبول ہے. حاتم اسم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میری تیسری شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت آپ جو نصیحت فرمائیں گے مجھے وہ قبول ہوگی. جب وہ دعوت والا دن آیا حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی تشریف لائے. سارا شہر اس رئیس کے گھر پر جمع تھا اور ایک شور تھا کہ زمانے کے ولی حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس امیر کے گھر پر آنے والے ہیں. ایک جمع غفیر وہاں پر جمع تھا اور سب کی نگاہیں دروازے پر ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی کہ کب اللہ کے ولی تشریف لائیں گے. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی تشریف لے کر کے آئے اور جب آپ اس دعوت میں تشریف لے کر آئے اس کے گھر پر تو جہاں لوگ چپلیں اتارتے ہیں جوتے اتارتے ہیں، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی محفل کے آخر میں بالکل وہاں چپلوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے. یہ امیر زیادہ بھاگا بھاگا آیا اور آ کے کہنے لگا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ کہاں بیٹھ گئے آپ، وہاں چلیے آپ کے لیے مسند لگی ہے، لوگ آپ کے منتظر ہیں. حضرت حاتم اسم علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تمہیں میری پہلی شرط یاد نہیں کہ جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. اب یہ خاموش ہو گیا. کھانے کا وقت آیا، دسترخوان لگا، انواع و اقسام کے کھانے وہاں پر چن دیے گئے. حضرت حاتم اسم علیہ الرحمہ نے اپنی جیب سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور وہی تناول فرمانا شروع کر دیا. یہ شخص کہنے لگا حضور یہ ساری دعوت، سارا انتظام، سارا اہتمام یہ میں نے آپ کے لیے کیا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں دوسری شرط یاد نہیں، میں نے کہا تھا جو چاہوں گا وہی کھاؤں گا. جب لوگ کھانے سے فارغ ہو چکے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایک انگیٹھی لاؤ، چولہا لاؤ، ایک توا لے کر آؤ. حضرت کے حکم پر انگیٹھی لائی گئی، سلگائی گئی، توا رکھا گیا. جب توا ٹھیک ٹھاک گرم ہو گیا نا، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جوتیاں اتاری، چپلیں اتاری اور ننگے پاؤں برہنہ پا اس توے کے اوپر کھڑے ہو گئے اور آسمان کی طرف سر اٹھایا اور عرض کی اے پروردگار آج تیرے بندے نے کھانے میں صرف آدھی روٹی سوکھی کھائی ہے. اور یہ کہہ کر آپ توے سے نیچے اتر گئے اور پھر آپ نے میزبان کو بھی اور اہل محفل کو مخاطب کر کے کہا چلو بھائی اب جس نے جو جو کھایا ہے وہ اس توے پہ کھڑے ہو کے حساب پیش کرو. اس توے پر کھڑے ہو جاؤ، دہکتے ہوئے توے پر، اور اس توے پر کھڑے ہو کر حساب پیش کرو اللہ رب العزت کے دربار میں. لوگ تو کان پکڑنے لگے حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہاں کر سکتے ہیں، آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ تو صاحب کرامت ہیں. بس اس پوائنٹ پر لے کر آنا تھا حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اصل میں تو اہل اللہ کا کام لوگوں کو نصیحت کرنا ہوتا ہے نا، بھٹکے ہووں کو راہ دکھانا اور ٹوٹے ہووں کو اللہ کے دربار سے جوڑنا، یہ اہل اللہ کا کام ہوتا ہے. اسی پوائنٹ پر لے کر آنا حضرت حاتم اسم علیہ رحمہ کا اصل مقصود تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم اس دہکتے ہوئے توے پر کھڑے ہو کر آج کے ایک وقت کے کھانے کا حساب نہیں پیش کر سکتے. تم کہتے ہو کہ آپ تو اللہ کے ولی ہو، آپ صاحب کرامت ہو، اور یہ توے پر کھڑے ہو کر کے کھانے کا حساب و کتاب پیش کر دینا یہ آپ کی کرامت ہے. تو لوگوں ایمان سے بتاؤ بروز قیامت تمہارے اندر کون سی کرامت آ جائے گی، تم کون سے ولایت کے منصب پر فائز ہو جاؤ گے جو تم اپنی ساری زندگی کا حساب اللہ کے دربار میں پیش کرو گے. آج تو تم کہتے ہو کہ ایک وقت کی روٹی کا حساب تم پیش نہیں کر سکتے، گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، کمزور ہیں، عصیاں شیار ہیں، تم ایک وقت کی روٹی کا حساب اللہ کے دربار میں پیش نہیں کر سکتے. تو کوئی 60 سال کی زندگی، کوئی 80 سال کی زندگی کا حساب مرنے کے بعد میدان قیامت میں اللہ رب العزت کے دربار میں کیسے پیش کرے گا؟ اس دن تمہارے اندر کون سی کرامت آ جائے گی؟ اس دن کون سا تم ولایت کے منصب پر فائز ہو جاؤ گے؟ یہ جیسے آج لوگ بہانے کرتے ہیں نا، وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی.
قبر میں دیکھیں گے کیا ہونا ہے, میدان محشر کے اندر دیکھیں گے کیا ہونا ہے. او میرے بھائی, یہ قبر کا ذکر, آخرت کی فکر, یہ تو ایک ایسا موضوع اور عنوان اور ایسا ٹاپک ہوا کرتا تھا. وہ اکابرین, وہ ہمارے اسلاف, وہ بزرگ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں, ظاہری زندگی میں جنت کی بشارت ارشاد فرمائی تھی. ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی. جن حضرات کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی ہی میں جنت کی بشارت ارشاد فرمائی تھی, جب یہ اکابرین آخرت کی فکر کیا کرتے تھے, جب قبر کی یاد انہیں آتی تھی تو ان کی بھی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگ جایا کرتی تھی, آنسو سے داڑیاں بھیگ جایا کرتی تھی آخرت کی فکر کے اندر. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ جانتے ہو نا, سارے انسانوں میں نبیوں, رسولوں, پیغمبروں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ افضل اور بزرگ و برتر ہستی ہے جن کے قصیدے قرآن میں بیان کیے گئے, رسول اللہ کی ان گنت احادیث مبارکہ ہیں جو ابو بکر صدیق کے فضائل کو بیان کرتی ہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے درخت سے ایک پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا تو اس پرندے کو مخاطب کر کے اپنے آپ ہی آپ میں کہنے لگے کہ اے پرندے تو کتنا خوش قسمت ہے. یہ کون؟ ابو بکر صدیق, جو افضل البشر بعد از انبیاء, سارے نبیوں رسولوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. وہ ابو بکر صدیق کہتے ہیں پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے, اس شاخ سے اڑتا ہے, وہ شاخ پہ چلا جاتا ہے, دانا چگتا ہے, اور پھر تو مر جائے گا, فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے اللہ کے دربار میں, باس پرس ہونی ہے, سرزنش ہونی ہے, تجھے کوئی فکر نہیں. میں نے کہا نا صرف انسان مکلف ہیں یا جنات مکلف ہیں, اس کے علاوہ اور جو مخلوقات ہیں پیدا ہوئی, وقت پورا کریں گے, ختم ہو جائیں گے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے. ہائے ابو بکر, اسے اپنے ایک ایک عمل کا حساب اللہ کے دربار میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے دیکھا تنہائی میں بیٹھے ہیں, جو کوڑا ہوتا تو کوڑا مجرموں کو سزا دینے والا, وہ کوڑا آپ اپنے پاؤں پہ مارتے ہیں, مارتے چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں عمر بتا آج تو نے یہ کام کیوں کیا, آج یہ کام تو نے کیوں کیا. اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں, اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اتنا افضل انسان اپنے آپ کو مخاطب کر کے ڈے ٹو ڈے اپنی سرزنش کر رہا ہے اور کوڑا مار مار کے اپنے آپ سے پوچھتا ہے کہ بتا عمر آج تو نے یہ عمل کیوں کیا, آج یہ عمل کیوں کیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کسی کی قبر پر پہنچے, اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی, تر ہو گئی. لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کے سامنے جب جہنم کا ذکر ہوتا ہے, دوزخ کا ذکر ہوتا ہے, اس وقت تو آپ اتنا گریہ نہیں کرتے, اتنا نہیں روتے, آخر یہ کیا وجہ ہے کہ قبر پر آتے ہیں تو آپ گریہ ازاری کرتے ہیں, اتنا رو رہے ہیں کہ آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں, میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جو یہاں کامیاب ہے وہ آگے بھی کامیاب ہے. سو مجھے تو اپنا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہاں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, میں اپنی باتوں کو مختصر کروں, بات بڑی طویل ہو جائے گی. یہ وہ انسان تھے جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جنت کی بشارت ارشاد فرمائی تھی. یہ عشرہ مبشرہ کی وہ نفوس اور وہ شخصیات ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں جنت کی بشارت ارشاد فرمائی تھی. مجھے ایمان سے بتانا, جتنے بھی یہاں بیٹھے ہو, کیا صحابہ کرام علیہم رضوان کو رسول اللہ کی بات پر یقین نہیں تھا؟ اگر حضور نے فرمایا کہ ابو بکر تم جنتی ہو, عمر تم جنتی ہو, عثمان, علی آپ جنتی ہو, اگر نبی پاک علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا, کیا ان حضرات کو رسول اللہ کی بات پر یقین نہیں تھا؟ انہیں یقین تھا, ہم سے زیادہ پختہ یقین تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, آپ کی شخصیت پر, جو نگاہوں سے دیکھ کر ایمان لے کر کے آئے. ہم سے زیادہ پختہ یقین تھا نبی پاک علیہ السلام کے فرمودات پر, حضور کی احادیث پر, حضور کے اقوال پر, حضور کی باتوں پر ہم سے زیادہ یقین کرنے والے تھے. لیکن رسول اللہ کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا اور حضور علیہ السلام کی صحبت کا نتیجہ یہ تھا کہ باوجود جنت کی خوشخبری اور بشارت مل جانے کے وہ آخرت کی فکر سے غافل نہیں ہوئے. ہما وقت وہ آخرت کی یاد میں اور آخرت کی تیاری کے اندر مصروف عمل رہا کرتے تھے. آج تو برا نہیں مانیے گا, ہم میلاد کی محفل میں بیٹھ کر کہتے ہیں او جی فکر کیا ہے, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی.
ایسے ٹھیکیدار بن کے بیٹھے ہیں دنیا کے اندر ہی اپنے آپ کو جنتی سمجھ کے سارا کالا دھندا کرتے رہے, جھوٹ بول کے دھوکہ دے کے مسلمانوں کو ملاوٹ کر کے چونا لگا کر مال بیچتے رہے, حرام کھاتے رہے, ماں باپ کی دل آزاریاں کرتے رہے, مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے رہے. جتنا کرپشن کر سکتے ہیں وہ کرپشن کریں, حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیں, اور پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جیسی قبر میں پہنچیں گے نا اور میدان محشر کا دن جیسی آئے گا تو براق ہماری قبر کے باہر ہی کھڑا ہوگا, جیسے ہی ہم قبر سے نکلیں گے براق پہ بیٹھیں گے, وہ براق ہمیں جنت میں لے کے چلا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی, اور جو رسول اللہ کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام تھے, اکابرین تھے, اسلاف تھے, زیادہ دور کی بات نہیں, اسی رجب شریف کی 15 تاریخ کو ہم سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس مناتے ہیں, جسے ہم کنڈوں کی نیاز بھی کہہ دیتے ہیں. حضرت امام جعفر صادق یہ وہ عظیم شخصیت ہے, اور نبی پاک علیہ السلام سے اتنا قریبی تعلق حضرت امام جعفر صادق, آپ کے والد گرامی امام باقر, امام باقر کے والد گرامی امام زین العابدین, امام زین العابدین کے والد گرامی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, اور ان کے والد گرامی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ, وہ داماد بھی ہیں, چچا زاد بھائی بھی ہیں نبی کریم علیہ السلام. کتنا قریبی تعلق ہے. یہ حضرت امام جعفر صادق اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور آپ نے فرمایا کہ آؤ ہم آج عہد کرتے ہیں, ایک وعدہ کرتے ہیں. لوگوں نے کہا حضور کیا وعدہ لینا چاہتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ آؤ آج مجھ سے وعدہ کرو کہ ہم میں سے جو پہلے جنت میں چلا گیا وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے جنت میں جائے گا. حضرت امام جعفر صادق نے, آؤ وعدہ کرو اس بات کا, اکیلا جنت میں نہیں جائے گا. اگر جنت میں جانے کا اس کو حکم ہو گیا نا, وہ اللہ سے دوسروں کی شفاعت کرے گا, سوال کرے گا کہ یا اللہ دوستوں کو بھی بخش دے. تو لوگوں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ رحمت سے کہ حضور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں, آپ ہم سے وعدہ لے رہے ہیں, ہم تو آپ پہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں, آپ جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, آپ رسول اللہ کے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں, رسول اللہ کا خون, رسول اللہ کی دختر حضرت فاطمہ الزہرا کا خون, مولا علی کا خون آپ کی رگوں کے اندر بہ رہا ہے. ہم تو آپ پہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں, ہم تو آپ پر آسنا کیے بیٹھے ہیں کہ بروز قیامت اللہ کے دربار سے آپ ہماری بخشش کراؤ گے, آپ ہماری شفاعت کراؤ گے. آپ ہم سے کہہ رہے ہیں, ہم سے وعدہ لے رہے ہیں. جب لوگوں نے یہ کہا نا, حضرت امام جعفر صادق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھے اسی بات سے تو حیا آتی ہے, اسی بات سے تو مجھے شرم آتی ہے. تم کہہ رہے ہو کہ میرا رسول اللہ سے قریبی تعلق ہے اور میں رسول اللہ کے خانوادے سے ہوں, رسول اللہ کے گھرانے کے چشم و چراغ ہوں, حضرت فاطمہ کا خون, مولا علی کا خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے, اسی بات سے تو مجھے حیا آتی ہے. بروز قیامت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ تم نے ہماری آل ہونے کا کیا حق ادا کیا, حق کے مطابقت, اطاعت کا حق, فرما برداری, تم تو ہماری آل تھے, تم تو ہماری اولاد تھے, تم تو ہمارے کے گھر کے چشم و چراغ تھے, ہمارے خانوادے سے تمہارا تعلق تھا, تم نے ہماری اطاعت کا حق ادا کیا کیا, تم نے ہماری فرما برداری کا. وہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمہ, ہم اپنی دعاؤں میں میرے بھائیوں, آج ہم دعاؤں میں امام جعفر صادق کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ ان کے صدقے ہمیں بخش دے, ان کی صدقے ہمارے گناہ معاف کر دے. اور خود ان کی حالت دیکھیے, وہ اس بات پر آنسو بہا رہے ہیں. قیامت کے دن اگر سرکار نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے اطاعت و فرما برداری کا حق ادا کیا, تم تو ہماری آل تھے, اولاد تھے, میں کیا جواب دوں گا؟ دوستوں سے کہنے لگے بس اسی بات پر شرمسار. سو میرے بھائیوں, ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. ہم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں, اپنی آنکھیں کھولو, خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولو, اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں. اور جس دن آنکھیں بند ہوئی, حقیقت میں اس دن ہماری آنکھیں کھل جائیں گی, اور پھر ہمیں افسوس, حسرت اور یاس کا سامنا کرنا پڑے. خاکم بدہن, لیکن اس وقت کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. یہ دن اللہ نے ہمیں عطا فرمائے آخرت کی تیاری کے لیے. میں نہیں کہتا کہ بزرگوں کی طرح ہمیں غاروں میں چلے جانا چاہیے, خلوتوں میں جا کے ہم بزرگوں کی طرح عبادتوں میں, لیکن کم از کم حلال اور حرام کا فرق ہمارے پیش نظر رہے. گناہ کیا ہے, اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیا ہیں, اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیا ہیں, آخرت کو برباد کر دینے والے اعمال کون سے ہیں. کم از کم ہمیں آخرت کی فکر کرتے ہوئے اور یہ سوچ کر کہ یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے.
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ آقا دل کو راس بھی تمہیں ہو، غم شناس بھی تمہیں ہو، اس دل کی آس بھی تمہیں ہو، دل کی آس بھی تمہیں ہو، دل کے پاس بھی تمہیں ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خدا را، خلق کے وارث خدا را، لو سلام اب تو ہمارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ از طفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب ہی یہ رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
عليك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب والأبصار أغثني أغثني أغثنا يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. یا الہ العالمین پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے میزبان جناب محترم نبیل بھائی کا اپنے گھر پر یہ خوبصورت محفل ذکر و نعت کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ رب العزت میں قبول و منظور فرما. الہ العالمین اس محفل میں اول تا آخر جو ذکر و اذکار ہوئے، تلاوت قرآن مجید، حمد باری تعالی، ثنا خوانی، بیان، منقبتیں، صلاۃ والسلام اور جو کچھ پڑھا گیا، ذکر کیا گیا، ان تمام میں ہونے والی ممکنہ غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ جو ہم نے پڑھا، بادب سنا گیا، جو انتظام اہتمام ہوا، اپنے شایان شان ان تمام پر اجر و ثواب عطا فرما. ثوابوں کا یہ تحفہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے محفل کا یہ ثواب جملہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، آل و ازواج و مطہرین، ائمہ مجتہدین، امہات المومنین، شہیدان اسلام، شہیدان بدر، شہیدان احد، شہیدان کربلا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جملہ رفقا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ارواح طیبات کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ جمیع سلاسل کے بزرگان دین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ کے بزرگوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں. بالخصوص سردار اولیاء سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور اس ماہ رجب المرجب شریف میں جو عظیم ہستیاں اس دنیا سے وصال فرما گئیں، بالخصوص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، جگر گوشہ فاطمۃ الزہرا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور جملہ اکابرین، اسلاف، مشائخ، علماء، اقطاب، اوتاد، ابدال، صالحین امت، جمیع مسلمین، مسلمات، مؤمنین، مؤمنات کے ارواح طیبات کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. ہمارے نبیل بھائی جنہوں نے اپنے گھر پر محفل ذکر و نعت کا اہتمام کیا، ان کے اہل خانہ سے، عزیز و اقربا سے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، تمام کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. ان کے اہل خانہ سے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، بالخصوص نبیل بھائی کی والدہ مرحومہ کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ ہم تمام کو، ہمارے میزبان کو اس محفل کی خیر و برکتوں سے مالا مال فرما. ہمارے میزبان کے رزق میں، روزگار میں، کاروبار میں، علم میں، عمر میں، عمل میں، آل اولاد میں، گھر بار میں، عزت میں، وقار میں، نیکیوں میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں خیر و برکتیں عطا فرما. یا اللہ اس گھر کو گہوارہ امن و سکون بنا دے، خیر و برکتوں کو نزول فرما. ہمارے میزبان اور ان کے سارے گھرانے کو حاسدین کے حسد سے بچا، شریروں کی شر سے بچا. یا الہ العالمین بد نگاہوں کی بد نگاہی اور بدعقیدوں کی بدعقیدگی سے محفوظ فرما. شریر انسان اور شریر جناتوں کے فتنے سے اس گھر کو، گھر میں رہنے بسنے والوں کو محفوظ و مامون فرما. یا اللہ یہ تمام دعائیں حاضرین محفل کے حق میں بھی قبول و منظور فرما. ہمیں ایمان والی زندگی، ایمان اور شان والی موت عطا فرما. مرنے سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ساتھ ایمان کی دنیا سے رخصت فرما.
جلنے والی، کٹنے والی، پھٹنے والی، ڈوبنے والی، روڈ ایکسیڈنٹ، ہر قسم کی حادثاتی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ زیر گنبد خضرا سنہری جالیوں کے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے پڑھتے ایمان اور شہادت والی موت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، جس وقت ہمارا آخری وقت ہو، دم نزعہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار سے ہمیں مشرف فرما۔ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک اور روشن چہرہ تکتے تکتے ہم اپنی جان جانے آفرین کی سپرد کر دیں۔ یا ارحم الراحمین، قبر کی منزلوں میں بھی ہمیں امن و سکون، کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرما۔ میدان محشر کی ذلت و رسوائیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عظمیٰ سے ہم سب کو بہرہ فرما۔ یا اللہ، ہم تمام کو، ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس میں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرما۔ ہمارے میزبان نے جس مقصد کی خاطر اس محفل کا اہتمام کیا، ان کے دل میں جو جائز تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، اس محفل پر برسنے والی چھما چھم رحمتوں کا صدقہ ہم سب کی خالی جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم، صلاة وسلاما علیک یا دافع البلاء والوباء بإذن اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔